الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آپس میں جو محبت، الفت اور پیار تھا اس کو بیان فرمایا اور فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، یعنی ان کی آپس میں بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے، آپس میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ اہل سنت و جماعت کے علماء احادیث اور کتب سیر سے جب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت اور مودت والے واقعات کو بیان کرتے ہیں تو رافضی علماء ان واقعات کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح صحابہ کرام کو اہل بیت کا دشمن ہی ثابت کرنا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے وہ ان واقعات کا رد کرتے ہیں اور چند شبہات اور طرح طرح کے ہلے بہانوں کی آڑ سے وہ ان واقعات کا رد کرنے اور ان کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ واقعات جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت پر دلالت کرتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی شیر خدا سے مولا علی شیر خدا کی بیٹی سیدہ ام کلثوم جو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھی، ان کا رشتہ مانگا اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اس پر حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت عمر فاروق کی اس بات کو مان کر اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ کر دیا۔ شیعہ علماء اس بات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ان حضرات شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں میں اس بات کو مانا گیا ہے اور تسلیم کیا گیا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ ایک اشکال اس پر یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ جو نکاح حضرت عمر فاروق کا ام کلثوم نامی جس خاتون سے ہوا تھا، وہ مولا علی کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی اور ام کلثوم تھی جس کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا نکاح ہوا، جبکہ اہل تشیع حضرات کی اپنی کتابیں اس بات کا رد کرتی ہیں اور اس بات کا ثبوت بیان کرتی ہیں کہ وہ جو نکاح حضرت عمر فاروق کا ام کلثوم نامی خاتون سے ہوا تھا وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی بیٹی تھی۔ اس پر دو حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شیعہ حضرات کی مستند اور معتبر کتابوں سے، فروع کافی اور الاستبصار شیخ توسی کی۔ ان دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا گیا اس بارے میں کہ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو کیا وہ عورت اپنے خامند کے گھر میں ہی عدت گزارے یا کسی اور بھی جہاں چاہے وہ عدت گزار سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت امام جعفر صادق کا شیعہ علماء نے یہ قول نقل کیا، قالا کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ لما مات عمر اتا ام کلثوم فاخذ بیدها فانطلق بها الى بیتہ، کہ جس وقت حضرت عمر فاروق کی وفات ہوئی تو حضرت مولا علی شیر خدا اپنی بیٹی ام کلثوم کے پاس آئے اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اور انہوں نے پھر حضرت سیدہ ام کلثوم نے اپنے ابا جی کے گھر عدت گزاری۔
تو یہ بات اس بات کی شاہد ہے کہ کلثوم نامی جس خاتون سے حضرت عمر فاروق کا نکاح ہوا تھا وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی ہی بیٹی تھی، اور جس وقت حضرت فاروق اعظم کا انتقال ہوا تو حضرت مولا علی اپنی بیٹی کلثوم کو لے گئے اپنے گھر، اور پھر حضرت کلثوم نے اپنے ابا جی حضرت مولا علی کے گھر میں ہی عدت گزاری، اور اس کے بعد پھر ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کیا گیا۔ تو یہ صریح طور پر یہ بات ثابت ہے، اور چند اشکالات اور چند شبہات کی بنا پر اس بات کا رد نہیں کیا جاتا۔ یہ دو والے ہیں، تنقیح المقال کے اندر بھی یہ موجود ہے، انوار نعمانیہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ مولا علی شیر خدا نے اپنی بیٹی کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، اور اس طرح حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی شیر خدا کے داماد بھی لگتے ہیں۔ اور ایک اشکال جو شیعہ عالم نے اس پر پیش کیا اور اس اشکال کی بنا پر اس صریح حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کی، وہ یہ کہ حضرت کہنے لگا کہ حضرت مولا علی شیر خدا باب مدینۃ العلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی 5 سالہ بیٹی کا نکاح ایک 60 سالہ مرد کے ساتھ کر دیں، تو یہ ناممکن ہے۔ اس کا جواب بھی حضرت فاروق اعظم نے اس وقت بیان فرما دیا جب حضرت کلثوم کا رشتہ حضرت عمر فاروق نے مانگا، تو اس پر حضرت مولا علی نے کہا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے اور حضرت سیدہ کلثوم کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ تو اس پر حضرت فاروق اعظم میں نے جواب یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرا کلثوم کے ساتھ نکاح کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ شہوت کو دور کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان سے نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی حاصل میرے نسب کو ہو جائے، اور میرا نسب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو جائے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر نسب اور ہر حسب جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور حسب کے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا نسب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ تو اس وجہ سے حضرت فاروق اعظم نے سیدہ کلثوم کا رشتہ مانگا، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا نے نکاح حضرت کلثوم کا حضرت فاروق اعظم کے ساتھ کر دیا گیا۔ اور یہ بات کہ چھوٹی عمر کی لڑکی کا اتنے بڑی عمر والے مرد کے ساتھ نکاح کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ اشکال درست اس کو مانا جائے تو پھر جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے نکاح فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر مبارک اس وقت 6 سال کی تھی، تو کیا یہ اس کا بھی انکار کریں گے؟ تو یہ بات بالکل لغو ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا، یہ بالکل ڈنگوسلے ہیں، اور ایک صریح حقیقت جو ہے اس کو جھٹلانے کے ناکام ہیلے بہانے ہیں، اور خام خواہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی جو آپس میں محبت ہے اس کو جھٹلانے کی ناکام کوشش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت نبی اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم سے سچی پکی